ابھی تازہ پاکستان میں مختلف حوالوں سے ایفرٹس ہوتی رہی ہیں جن کے کور بڑے اچھے تھے لیکن ان کی انٹینشن مناسب نہیں تھی، ان کا موٹیو ٹھیک نہیں تھا. جن میں سے ایک وقت میں ایک بہت خوبصورت ٹائٹل جس کے اوپر کوئی تمام کا اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے، شریعت بل کا تھا، لیکن اس کی انٹینشن اور اس کی پریکٹیکیبلٹی اس کے اوپر بالکل ڈاؤٹس تھے، اور وہ یہ تھا کہ یہ اس کا نتیجہ جو ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، صرف سلوگن ٹھیک ہے. پھر بعد میں اسی طریقے سے ایک اور ٹائٹل جو بہت خوبصورت ٹائٹل تھا، پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا بنیاد اسلام بل کے نام سے، تو وہ بظاہر بڑا اٹریکٹیو ٹائٹل تھا اور ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، یہ پلر آف اسلام جو ہے نا وہ یہ بل ہے. لیکن اس کے اندر بھی انٹینشن اسی طرح تھی، اس کا بھی ٹیکسٹ اسی طرح تھا، اس کا مٹیریل بھی اسی طرح تھا، جو بہت زیادہ متنازع تھا. پھر اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں چور دروازے سے ایک بل کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی جس کا نام جو ہے آئینی ترمیمی بل 2023 رکھا گیا، اور یہ بنیادی طور پہ جو مذہبی معاملات ہیں اس سے مربوط تھا کہ جو مقدس شخصیات ہیں تمام اسلامی مسالک کی، ان مقدس شخصیات کی توہین کے میٹر پہ، یعنی اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا زبردست ہے لیکن اس کا جو ٹیکسٹ ہے اور اس کی جو انٹینشن ہے وہ بالکل اس کے ٹائٹل کے برعکس ہے. یہ بل نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کیا، اس وقت پیش کیا گیا، چور دروازہ جب میں کہہ رہا ہوں، جب ٹوٹل 22 اراکین اسمبلی کے اندر موجود تھے، اور ٹوٹل جو ووٹ دیا ہے اس کو وہاں ڈیبیٹ نہیں کیا گیا، اس کو وہاں کمیٹیوں سے پاس ہونے کے بعد اس کا ٹیکسٹ شیئر نہیں کیا گیا، اس کے اوپر باقاعدہ بحث نہیں کی گئی، ریلیجس میٹر تھا، اس کو کسی اسلامی ادارے سے پاس آن نہیں کیا گیا، اسے اسلامی نظریاتی کونسل یا اس طرح کے اور دیگر بہت سارے ادارے ان کے اندر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اسے ایک چور دروازے سے ایک نقب کی طرح وہاں پاس کرانے کی کوشش کی گئی اور پاس کرا لیا گیا جب ٹوٹل 21 افراد نے اس کے اوپر وہ ووٹ دیا. 21 افراد کی موجودگی میں یہاں نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ کورم کی نشاندہی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لحاظ سے اس کی لیگیلٹی جو ہے وہ بن گئی، اور اس کے بعد یہ بل سینٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو گیا. ابھی ہمارے علم میں آیا ہے کہ موجودہ جو سیاسی سسٹم ہے اس کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہوئے اس بل کو ایک بار پھر اسی طرح چور دروازے سے منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پاکستان کی موجودہ کیفیت اور اس خطے کی موجودہ کیفیت کے حوالے سے اتنا خطرناک ہے کہ پاکستان میں ایک نئی طرح کی تقسیم اور بڑی گہری تقسیم آنے کا خدشہ ہے، جو ہمارے وطن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی انٹیگریٹی کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور آلریڈی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ اس میں بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گی، جو اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے قابل برداشت نہیں. میں مثلا اس میں صرف 4 پوائنٹس آپ کے لیے عرض کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہم نے آج یہ پریس کانفرنس آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سزا جو پہلے قوانین کے اندر فرض کریں 3 سے 10 سال تھی، کہا گیا کہ ہم یہ سزا بڑھا رہے ہیں، اور سزا کر دی گئی ہے 10 سال منیمم، اور سزا کر دی گئی ہے میکسیمم عمر قید، یعنی کیپٹل پنشمنٹ ہے. جب آپ کسی کیس کے اندر کیپٹل پنشمنٹ ڈال رہے ہیں، عمر قید ڈال رہے ہیں، تو پاکستان میں تو ایک ایسی سی سوسائٹی بن گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے سیاسی انتقام لینا ہے، وہ سری لنکا کا کیس آپ کے سامنے ہے، سری لنکا کے مینیجر کا کیس، کہ وہ ایک فیکٹری کے ورکرز کا مسئلہ تھا لیکن اس کو زندہ جلا دیا گیا. ایک پولرائز سوسائٹی کے اندر اگر آپ نے کسی سے انتقام لینا ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے، تو آپ تو جسٹ اس کو مارک کریں گے کہ نہیں جی اس نے جی فلاں توہین کی ہے. آگے جج کون کرے گا، چیک کون کرے گا، توہین کا سٹینڈر کون بنے گا، اور پھر جو ہے وہ معاشرہ پاکستان کے اندر اس طرح سے ہے کہ لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں، اور اس کی جان، اس کی لائف کو تھریٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ نے کیپٹل پنشمنٹ رکھ دی، آپ نے اس کے لیے لائف امپریزنمنٹ جو ہے نا وہ رکھ دی، اور پریکٹیکلی اس کے اندر جو ریفارمز کرنے والی تھی ان ریفارمز کو بالکل نہیں کیا گیا، اور اس کا مس یوز ہونے کا خطرہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے چونکہ یہاں پاکستان میں سکور برابر کیا جاتا ہے. لہٰذا جو اٹھے گا اپنے دوسرے مخالف کو، اس کا کسی ایک فرقے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، وہ اپنے دوسرے فرقے کے مخالف کے لیے اس بل کو یوز کرے گا، اور پھر جب تک وہ کہیں فرض کرے بے گناہ بھی ثابت ہو کے آتا ہے تو اس وقت تک اس کی گنجائش نہیں بچی ہوگی، چونکہ ایک تو معاشرے کے اندر اس کو مارک کر دیا گیا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنے لیگل پروسیس کے اندر آگے جا چکا ہوگا کہ اس کے پلے کچھ نہیں باقی بچے گا اگر وہ واپس بھی آ جائے. اور پھر اگر فرض کریں کہ وہ بے گناہ بندے کو اس میں آگے سزا ہو جائے تو پھر اس کا کیا امپلیکیشن ہے یہ آپ کے علم میں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسے
اللیگل کیسز کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کی گرفتاریاں ہوئیں اور کئی سوسائٹی کے اندر کئی خاندان جو ہے وہ تباہ ہوئے. کیپٹل پنشمنٹ متعارف کرا دی. ایک. دو, کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اختلاف رائے اور توہین میں کیا فرق ہے؟ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہر مکتب فکر کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں ایگزسٹ کرتی, جو اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں. ہم مثلا میں پہلے یہ عرض کروں, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ چونکہ اس کا ٹائٹل جو ہے نا وہ فرض کریں کہ توہین صحابہ و توہین اہل بیت رکھا گیا ہے, تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ ٹائٹل تو بہت خوبصورت ہے, اور کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے فرقے یا کسی دوسرے مسلک یا کسی دوسرے مسلک کے مقدسات کی توہین کو جائز سمجھتا ہو. ہم یہاں بیٹھ کر کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں, ہم عالم اسلام کے تمام اسلامی مکاتب فکر, خواہ وہ اہل تسنن ہوں, اہل حدیث ہوں, جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, اہل تشیع, ان کے مقدسات کی توہین کو ہم جائز نہیں سمجھتے, حرام سمجھتے, اور ہمارے مراجع نے اور فقہا نے ہمارے لیے فتویٰ جاری کیا ہے. لہٰذا ہم توہین نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہی ظاہر ہے یہ دو طرفہ ہے, نہ ہی ہم اپنے مکتب کے حوالے سے اور اس کے مقدسات کی کسی کو توہین کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ یہاں پہ کرسٹل کلیئر ہے کہ کوئی بھی شخص یا ہم یا جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ہمارا کنسنسس ہے کہ ہم توہین کا چیپٹر تو بند کرنا چاہتے ہیں, لیکن اختلافات اور اختلاف رائے موجود ہے. سیاسی, دینی, مذہبی, مسلکی اختلافات اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے تاریخی اختلافات واقعات کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. ان واقعات کا بیان ہونا, ان واقعات کا قائل ہونا, ان واقعات کا اپنے مکتب فکر کے لیے بیان کرنا, یہ کسی دوسرے مکتب فکر کی توہین نہیں ہے. لہٰذا میں اس کو ایک سادہ سے انداز میں کہتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو کہ پولرائزیشن کس طرح ہے. مکتب اہل بیت میں ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں, یعنی ہر نبی معصوم عن الخطا ہے, اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. لیکن ممکن ہے کہ کچھ اسلامی مکاتب فکر میں ان کو اسلامی مکاتب فکر کہہ رہا ہوں, میں نبی جو ہے وہ ذاتی کیپیسٹی میں خطا اور غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہوں. ہماری نگاہ میں یہ توہین رسالت ہے, لیکن ہم اس پر اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ نہیں کرا سکتے ہیں. اس کی اپنی علمی دلائل ہوں گی, ان کے پاس ان کے اپنے مسلک کے عقائد اور دلائل ہوں گے. لہٰذا ان کو ان کے عقیدے کے اوپر رہنے دیا جائے اور ہمیں اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی اجازت دی جائے. ورنہ یہ ایک ایسا چیپٹر کھلے گا کہ ہر لمحے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ہو رہی ہوگی, اور ایک عجیب طرح کی سیکٹیرین رفٹ اور ایک عجیب طرح کی تقسیم پاکستان کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے مثلا ہم مکتب اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کو, ان کو ہم ان کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں, اور ان کی توہین کو اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والدین گرامی کو. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو محافظین اسلام بھی ہیں, محافظین شریعت بھی ہیں, اور محافظین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ہیں, ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے. اچھا, آپ کا عقیدہ ہے تو آپ اپنے اوپر رکھیں, لیکن کیا اس طرح کے بلوں کے ذریعے سے پاکستان میں ایک مسلک کے نظریے اور آئیڈیالوجی کو رائج کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی بنیاد اور نظریے کی تھیوری کے منافی نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کو کسی مسلک یا فرقے کی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا. پاکستان کا جو بنیادی بائنڈنگ فورس ہے, اگر پاکستان کسی مسلک یا فرقے کی بنیاد پہ بنایا جاتا تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا. اس کے آئین میں لکھا گیا کہ کوئی قانون اسلام کے مقابلے میں نہیں بنایا جا سکتا. اس کے قوانین میں لکھا گیا, بنیادی مذہبی قوانین میں, کہ تمام اسلامی مکاتب فکر کی تشریح ان کے اپنے مطابق ہوگی. اور اس میں لکھا گیا کسی فرقے کو, یہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں, کسی فرقے کو اس کے اپنے عقائد کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے کی تعلیم دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا, اور ہر فرقہ اپنے مسلک پر اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے میں اور اپنی پریچنگز میں اور اپنی عبادات کرنے میں آزاد ہوگا. لہذا جب آپ ایک خاص مسلک کی انٹرپریٹیشنز کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے قانون بنا کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وطن کو, اس کی جو بائنڈنگز ہیں اس کو توڑ رہے ہیں. اور یہ کن کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تقریباً 3 سال پہلے جب پاکستان کے اس وقت کے سیکیورٹی ہیڈ نے کہا کہ محرم کو سیبوتاج کرنے کے لیے امن کو $100 ملین انویسٹ کیے گئے ہیں. یہ سب شیعہ سنی علماء کے سامنے وہاں پر بیان کیا گیا. پاکستان کے آفیشیل سیکیورٹی ہیڈ نے تمام منسٹرز کی موجودگی میں یہ بیان کیا. تو وہاں پر جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں حسین ابن علی علیہ السلام کے منانے جانے والے ایام کے دوران ایک تفکر یزید کی حوالے سے آ گیا کہ جی یزید جو ہے وہ
نعوذ باللہ من ذالک مثلا یزید مسلمان بھی ہے اور یزید جو ہے وہ خلیفہ اسلام بھی ہے، اور یزید جو ہے اس کی توہین ہوتی ہے اگر آپ جو ہے وہ کربلا کے واقعات کو بیان کریں۔ یہ تفکر رکھنے والے کچھ لوگ، ممکن ہے کہ ان کی پینیٹریشن یہاں موجود سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہو، ممکن ہے اس کے ٹائٹل کو جو پازیٹیو ہے لیکن اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے اور اس کی انٹینشن پازیٹیو نہیں ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ ان کو بھی مس گائیڈ اور ان کو بھی غلط جو ہے وہ آئینہ غلط چیز دکھا رہے ہوں، غلط انٹرپریٹ کر رہے ہوں، اور ان کو بھی وہ جو ہے وہ مس یوز کرنے کی کوشش کرے۔ جو مروجہ اس وقت سیاسی جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور سینٹ کے اندر موجود ہیں، لہٰذا میں اس کی آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان شخصیات اور یہ جو اس وقت پاکستان کے نیشنل لیول کی پریزنٹیشن آپ کے سامنے بیٹھی ہے، میں ان کے ذریعے سے یہ متوجہ کر رہا ہوں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو کہ ایسا کوئی بھی ایکٹ پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی وحدت اور پاکستان میں فرقہ وارانہ ہارمنی کے مقابلے میں جائے گا، اور ایسا کوئی بھی سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کو ایک نئے بحران میں دھکیل دیا جائے گا۔ چونکہ میرے علم میں ہے، میں اس وقت پورے پاکستان میں عزاداری، میرے ساتھ برادر اقرار حسین ملک عزاداری سیل کے سربراہ بیٹھے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین جو ہمارے علماء ونگ ہے اس کے نائب صدر علامہ اقبال بہشتی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے سیٹ اپ کے دوست بیٹھے ہیں۔ پورے پاکستان میں عزاداری کے جو بڑے اجتماعات ہیں ان میں جتنے بھی بڑے عزاداری کے بانیان ہیں وہ اس معاملے پر اتنے کنسرن ہیں کہ ہمیں ان کے کنسرن کو بھی آج آپ کے سامنے پیش کرنا پڑا ہے، چونکہ ظاہر ہے عزاداری کے ایام ہے اور ہر جگہ عزاداری میں وہ لوگ مصروف عمل ہیں۔ ہم ان سب کی نمائندگی میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں بڑی سطح کے ایجیٹیشن، ان کے لیے نرم گوشے کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کو آپ کور دینا کیوں شروع کر جاتے ہو؟ ان کو پروٹیکٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کسی قانون کی ذات میں نہیں آتے؟ ان کے لیے کیوں کوئی قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو اللہ اکبر کا نام لے کے مسجد کی حرمت پامال کرتے ہیں، مسلمان کی حرمت پامال کرتے ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو، ہمارے پاک فوج کو، ہمارے عوام کو، ہمارے امام بارگاہیں، مساجد اور ہماری انسٹالیشن کو نشانہ بناتے ہیں۔ چند دنوں کے اندر کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے خلاف کیوں سٹینڈ نہیں لیتے ہو؟ لہٰذا یہ خود ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ معاملہ، اس معاملے کے اوپر آپ کی بات چیت نہیں آتی، اس معاملے کے اوپر اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے آپ کا کوئی جو ہے وہ بل نہیں آتا ہے، لیکن ایک ایسا بل لے کے آتے ہیں جس کی انٹینشن جو ہے وہ بہت معلوم ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی جو ہے وہ انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ہم تمام آئینی قانونی راستے اختیار کریں گے، ہمیں ملک گیر احتجاج کی طرف جانا پڑے گا تو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک تو جو صاحب اس کے پریزنٹر ہیں وہی اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے آئیں مل بیٹھیں، ہم آپس میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیں قرآن اور سنت کے مطابق بات کریں، آئیں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موضوعات پر کیا کیا سزاؤں کا تعین کیا تھا۔ آپ ان سے بڑھ کر نہیں جا سکتے ہیں، آپ ان سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ آئیں بیٹھیں اور ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر بات کریں تاکہ ہم بیٹھ کر ایک مشترکہ کنسنسس بل لے کے آئیں اور جس کے ذریعے سے ہم وحدت کو بھی پروموٹ کریں گے اور ریلیجس ہارمنی اور انٹیگریٹی کو بھی پروموٹ کریں گے۔ لیکن ایسا کوئی بھی مسلکی بل جو ایک آپ کہہ لیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے بنائیں اور تنہائی میں لے کے آئیں اور چوروں کی طرح اس کو پاس کریں، ہم ایسے بل کو 100% ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی تمام ریلیجو پولیٹیکل اینٹیز جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے عمائدین جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ اس کو فوری طور پہ تمام اسلامی مکاتب فقہ کے سامنے ڈسکس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کنسنسس ڈاکومنٹ بنے تو وہی اسمبلی میں جانا چاہیے۔ کسی ایک فرقے کا، کسی ایک مسلک کا یا کسی ایک انتہا پسند گروہ کی ایما کے اوپر پارلیمنٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو اور اسی طریقے سے سینٹ کو جو ہے وہ یوٹیلائز ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے اس کے حوالے سے، اور بہت باتیں لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ کی کوئی بھی وہ ریکمنڈیشن ہو آپ کے ذریعے سے، تمام اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو بھی اس وقت اسٹیک ہولڈر ہیں جو سینٹ کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہ مس یوز اور اس پروسیس کا جو ایک ہمارے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر بلوں کو پاس کرنے کا ہے، اس کا مس یوز کر کے کسی چور دروازے کے ذریعے سے ایسی کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے جو پاکستان کے لیے بہت مہلک ہوگی۔ لہٰذا وہ اپنے رینکس کے اوپر بھی نگاہ رکھیں گے اور کسی اور کو بھی ان ایوان کا جو تقدس ہے وہ پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے اوپر بیٹھنے کے لیے اس بل کو وہ واپس لیں جو صاحب نے پیش کیا ہے، ہم اس پہ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور کنسنسس بل جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کو ایک مسلکی ملک بنا کے فرقہ وارانہ انتشار میں دھکیلے جانے کی اجازت
ہرگز نہیں دیں گے. یہ آج کی ایک امپورٹنٹ ہے, چونکہ یہ ابھی پیش ہوا ہے 24 آف دس منتھ کو اور سینٹ میں ٹرانسمٹ ہوا ہے, اور ابھی ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ ظاہر ڈیفر ہوا ہے, لیکن یہ اس کا جو پریزنٹ ہونا ہی ہے یہی ٹھیک نہیں ہے, اور اس حوالے سے ہم نے اپنے کنسرن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. آپ کا کوئی کوشچن ہوگا تو پلیز.